السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ احترام انسانیت پر منعقد ہونے والی یہ عظیم جمعیت الحدیث کی کانفرنس کا افتتاحی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں بہت سارے دلائل اور بہت ساری مثالیں دی جائیں گی انسان کے شرف اور اس کے وقار اور عزت کے سلسلے کی۔ میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ تھا توحید باری تعالیٰ اور شرک سے اجتناب اور انبیاء کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ جو شرف بخشا کہ آدم اور حوا سے نسبت رکھنے والی یہ نسل، یہ اپنے فضل و کمال اور شرف میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ سب سے عظیم قوم یا نسل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بار بار انسانی کرامت سے متعلق کلام پاک میں وضاحت فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کا سجدہ کریں، اور قرآن میں ہے کہ سب سے اچھی قامت اور صورت میں انسان کو بنایا جو تمام مخلوقات میں سب سے اچھی شکل و صورت اور قامت والا ہے۔ سارے حیوانات کی شکل ایسی بنائی اور حیات کہ وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا سر جھکا رہتا ہے، لیکن انسان کو معتدل بنایا کہ ہمیشہ وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ کرامت انسانی کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ انسان جھکے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اسی کے لیے تواضع کرے۔ کسی بھی مخلوق کے سامنے جھکنا یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کرامت کی بات کہی، اس کا تقاضا یہی ہے، اور ائمہ تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں جب تفاضل ہوگا تو صرف اطاعت اور بندگی اور عبادت کے نقطہ نظر سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو معتدل قامت کا بنایا، تو وہ صرف جھکے گا اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اسی بات سے انسانوں کے ساتھ جھکنا جو عمل ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ صرف ماں باپ کے بارے میں آتا ہے
کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کسی مخلوق کے بارے میں نہیں ہے. اس واسطے مسلمانوں میں جو صحیح مسئلے کو جانتے ہیں وہ جھک کے سلام نہیں کرتے. ان کا سلام حالت اعتدال میں ہوتا ہے، اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. بلکہ سجدے کی حالت میں انسان کا پورا جسم اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کے اپنے کو رکھ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت تو نے جو یہ ہمیں پیدا کیا ہے اس طرح سے، تو تیرا شکر اس طرح ادا کریں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے. تو کرامت انسانی کا تقاضا ہے کہ صرف توحید کا نعرہ ہو، شرک سے اجتناب ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس بات کو اور دلائل کے ذریعے سے قوی امید ہے کہ ہمارے فضلاء بیان کریں گے کہ یہ کرامت انسانی صرف اس واسطے ہے کہ اگر وہ جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، عبادت کے لیے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اور نہ کسی اور کی اطاعت کو قبول کرے. معصیت میں رہ گیا عام نظام میں تو اس کی بات الگ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس جمعیت اہل حدیث کی تنظیم اور ترتیب پر، اور اس حسن انتظام پر، اور اچھے عنوان پر کہ اس وقت ساری دنیا کرا رہی ہے. انسانیت کے دعوے دار ہی انسانیت کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہیں، اور وہی اپنے مختلف وسائل کے ذریعے سے شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو ہلاکت کے گلے تک انہوں نے پہنچا دیا ہے. تو یہ سبق کہ جس کے پاس جو بھی انسانی قدریں ہیں ان کا کم سے کم لحاظ کرے، ان کا اعتبار کرے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے اسلامی تعلیمات میں جو انسان کی عزت و شرف کی بات ہے اور اس کا سبب جو ہے اس کو واضح کریں اور اس کی فضیلت بیان کریں. اور یہیں سے اس کانفرنس کے ذریعے سے اسلام کی عام شرع ترجمانی میں توحید کے لیے تن من سے کام کرنا اور شرک اور بدعت کے خلاف معذرائی کرنا، یہ ہمارا عنوان ہونا چاہیے. اس واسطے کی انسانی شرف و کرامت اور عزت و احترام کا تقاضا ہے کہ اگر یہ سر جھکے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.